فقہ عملی کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آیا رمضان المبارک میں نماز تراویح باجماعت ادا کرنی چاہیے یا نہیں، اور آپ کو کیا پسند ہے؟ اس پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی کو باجماعت نماز تراویح ادا کرنی چاہیے، اور آپ نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ ایک آدمی امام کے ساتھ نماز تراویح بھی پڑھے اور وطر ادا کرے، اور فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی امام کے ساتھ نماز تراویح پڑھتا ہے اور وطر ادا کرتا ہے، گویا اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب مل گیا۔ اس لیے فرمایا کہ جب تک امام فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک امام کے ساتھ نماز تراویح اور وطر ادا کرنے چاہیے۔ اگرچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 دن نماز تراویح کی جماعت کرائی، لیکن پھر اس خیال سے ترک کر دیا کہ کہیں میری امت پر مشقت نہ پڑے، کہیں ان پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ لیکن بعد میں 14 یا 15 ہجری کو خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد نبوی میں لوگوں کو منتشر نماز تراویح پڑھتے دیکھا تو اس پر آپ نے اکابر صحابہ کرام کی موجودگی میں ایک امام کے تحت نماز تراویح باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا، اور ایک قاری صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز تراویح کا امام مقرر کیا۔ لہذا علماء کا کہنا ہے کہ نماز تراویح کی جماعت سنت علل کفایہ ہے، سنت موقدہ علل کفایہ ہے کہ اگر بستی میں کوئی بھی نہیں ادا کرے گا تو سب گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر محلے کی مسجد میں چند آدمی باجماعت نماز تراویح ادا کر لیتے ہیں تو سب گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن ثواب صرف ان کو ملے گا جو باجماعت نماز تراویح ادا کریں گے۔